اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین، ماں اور بہنیں اور دیگر پیارے بچوں، اللہ رب العزت نے جب جنت کو بنایا تو اللہ رب العالمین نے جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جنت میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ جنت کے سلسلے میں اپنا اوپینین دے سکیں، اپنی رائے پیش کر سکیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام جنت میں گئے اور جنت کا نظارہ کر کے واپس آئے، اللہ رب العالمین سے انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهُ۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اے اللہ، اس جنت کے بارے میں جو بھی سن لے گا، جو بھی، وہ ہر حال میں چاہے گا کہ یہاں پہ آ کر داخل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا اور اللہ رب العالمین فرشتوں سے یہ کہے گا کہ اس جنت کے چاروں طرف من کو، دل کو ناپسند آنے والی چیزوں کو رکھ دو۔ اس جنت کے چاروں طرف وہ چیزیں رکھ دو جو انسان کو پسند نہیں ہے، جو دل کو پسند نہیں آتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے پھر جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ دوبارہ دیکھ کے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام جب دوبارہ جنت میں گئے تو واپس آ کر انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اب مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ کوئی اس میں آ بھی پائے گا یا نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک نظر جا کے جہنم کا بھی، ایک نظر جہنم کو بھی دیکھ لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کو دیکھنے گئے۔ جب دیکھا کہ جہنم کی آگ آپس میں اس قدر بھیانک ہے کہ ایک دوسرے پر چڑھی جا رہی ہے، واپس آ کر اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ، اس جہنم کے بارے میں جو بھی انسان سن لے گا، جو بھی، وہ ہر قیمت پر، ہر حال میں اس سے بچنا چاہے گا، کسی صورت یہاں پہ آنا کوئی گوارا نہیں کرے گا۔ پھر اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس جہنم کے چاروں طرف ایسی چیزیں رکھ دو جو دل کو بہت پسند آتے ہیں، جن کی طرف من بھاگتا ہے، جس کی طرف دل دوڑتا ہے، ایسی شہوات کی چیزیں، ایسی خوشنما اور رنگینیاں اور ایسی چیزیں جن کی طرف انسان دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ جہنم کو ان چیزوں سے گھیر دیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جا کر دوبارہ جہنم دیکھو۔ جب جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جہنم دیکھنے جاتے ہیں تو جب دیکھا کہ جہنم کے چاروں طرف رنگینیاں ہیں، مستیاں ہیں، باجے ہیں، گانجے ہیں، طرح طرح کی انجوائمنٹ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ، مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ شاید سارے لوگ ادھر ہی نہ آ جائیں۔ یہ روایت ابو داؤد، نسائی، ابن حبان اور کئی
ایک محدثین نے تخریج کی ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ ارناؤت رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث کا لفظ ہے کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو اس بات کو کہ جنت کو گھیر دیا گیا ہے ناپسند آنے والی چیزوں سے، اور جہنم کو گھیر دیا گیا ہے پسند آنے والی چیزوں سے۔ محترم سامعین، اس حدیث پاک کو مقدمہ کے طور پر پیش کرنے کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ آج اہل دنیا مانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑی آبادی عیسائیوں کی ہے۔ انٹرنیشنل ڈیٹا کلیکٹ کرنے والے حضرات کا کہنا ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی آبادی عیسائیوں کی ہے، پھر مسلموں کی ہے، پھر دیگر دھرم والے آتے ہیں۔ لیکن میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ اس کائنات میں انسان دو ہی طرح کے ہیں، دو ہی طرح ہیں، دو مذہب کے فالو کرنے والے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، اگر نتیجہ کے اعتبار سے غور کریں تو وہ سارے کے سارے انہی دو مذہب پر چلتے ہیں۔ وہ دو مذہب کیا ہیں؟ ایک مذہب من کی زندگی، اپنی من مرضی، اور ایک مذہب ہے رب کی مرضی۔ یہی دو مذہب ہیں، اور اس کائنات میں ہمیشہ اپنی من مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والوں کی تعداد زیادہ رہی ہے۔ ہمیشہ یہ بہومت میں ہمیشہ رہے ہیں، اکثریت ہمیشہ ان کی رہی ہے۔ ہر دور میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے کہ اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے، اکثر لوگ جو ہے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اکثر لوگ اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے، اور قلیل اللہ کے بندے ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس طرح قرآن میں بے شمار جگہوں میں اس طرح کی باتیں آئی ہوئی۔ من پسند زندگی میں دراصل مزہ بہت ہے۔ جو من پسند زندگی ہے، اس مذہب کے ماننے والے لوگوں کی تعداد بکثرت اس دنیا میں اس لیے پایا جاتا کہ اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں مزہ ہی مزہ ہے۔ یہاں کچھ بدن کو ہلانا نہیں پڑتا، یہاں خالی اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دینا پڑتا ہے، پھر وہ بدن اپنے آپ سرکتا جاتا ہے۔ راستے میں طرح طرح کی رنگینیاں آتی ہیں، مستیاں آتی ہیں، حسین وادیاں آتی ہیں، حسین و جمیل مناظر آتے ہیں، طرح طرح کی رنگینیاں رنگ رلیاں آتی ہیں۔ اس لیے اس اور جب ایک انسان اپنا قدم بڑھا دیتا ہے، پھر وہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس راستے میں ایک عجیب و غریب یہ بات رکھ دی ہے کہ اس راستے میں انسان چاہے جتنا بھی مزہ کر لے، جتنا بھی مزہ کر لے، اس کا دل من بھرتا نہیں، اس کے دل کو سکون پہنچتا نہیں ہے اس راستے میں، چاہے جتنا بھی وہ مستی کر لے، جتنے بھی وہ رنگینیاں اور رنگریلیاں منا لے، کبھی اس کا دل نہیں بھرتا، کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان ابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، اگر کسی آدمی کے پاس سونے کا، یاد رکھیے سونے کا، سونا چاندی سونا، سونے کا دو بڑی بڑی وادی ہو، دو بڑی بڑی وادی جیسے بیگھا سمجھ لیجئے، دو بیگھا، چار بیگھا اگر کسی کے پاس خالی سونا بھرا ہوا ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنے پر بھی وہ صبر نہیں کرے گا، ان کو لگے گا کہ ایک بیگھا اور کہیں سے مل جاتا، ایک وادی ہمیں اور کہیں سے مل جائے۔ تو اس راستے میں انسان کو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، جتنا اس راستے میں وہ ڈوبے گا اس کا من اتنا ہی اس کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ آج اگر اس نے رضامندی کے ساتھ کسی سے زنا کیا، نعوذ باللہ من ذالک، آج اگر کسی اس سے
اس نے رضامندی سے زنا کیا تو کل اس کا من اس پر بھی نہیں مانے گا، اس کا دل چاہے گا کہ اب زبردستی کریں، زبردستی کا انجوائے لیں، اس کا دل چاہے گا کہ ریپ کریں، گینگ ریپ کریں، وہ بڑھتا جائے گا، کبھی رک نہیں سکتا۔ آج اگر چھوٹا گھپلا کیا تو اسی پر وہ بس نہیں کرے گا، ان کا دل چاہے گا کہ بڑا ہاتھ ماریں، بڑا ہاتھ مارنے کی فراق میں رہے گا، اور ایسے ہی وہ ڈوبتا جائے گا، ڈوبتا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ایسے ہی لوگوں کے لیے جہنم گھات میں لگا ہوا ہے، گھات میں لگا ہوا ہے، گھات میں لگا ہوا ہے۔ گھات میں لگنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی کو اچانک پھانسنا ہو، مثال کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتا ادھر سے آ رہا ہے اور ہمیں کتے کو مارنا ہے، مثال کے طور پر، تو عام طور پر کیا کرتے ہیں لوگ؟ دروازے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں ڈنڈا لے کے۔ وہ کتا اپنے بے خبری میں آتا ہے اور جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے اچانک سے اس پر جو ہے حملہ ہو جاتا ہے۔ یہی حال انسان کا ہے جو اس راستے میں چلتے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، مستیاں مار رہے ہیں، رنگ رلیاں منا رہے ہیں، انہی چیزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ جہنم ان کے لیے گھات بنا ہوا ہے۔ جس طرح کتا بے خبری میں جاتا ہے اور اچانک سے اس پر لاٹھی پڑ جاتی ہے، ایسے ہی انسان بے خبری میں چل رہا ہے، بے خبری میں چل رہا ہے، اچانک سے وہ جہنم میں گرے گا اور وہاں جو پھنسے گا پھر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ اور جو دوسرا راستہ ہے، دوسرا راستہ جو ہے وہ ہے رب کی مرضی کا راستہ۔ اور رب کی مرضی کا راستہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جہاں انسان کی اپنی مرضی نہیں چلتی، انسان کی اپنی مرضی نہیں چلتی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ مستی کریں، انجوائے کریں۔ ٹھنڈی کے ایام ہیں، صبح صبح بستر میں سوئے رہیں، نرم گداز بستر، بہترین کمبل، بہترین صوفہ، ہم سوئے رہیں، مگر اللہ چاہتا ہے کہ فجر کی اذان جب ہو جائے بندہ اٹھے اور مسجد جائے۔ من چاہتا ہے سوئے رہیں، رب چاہتا ہے مسجد آئیں۔ من چاہتا ہے مستیاں کریں، گانے سنیں، فلمیں دیکھیں، بدکاریاں کریں، مگر اللہ چاہتا ہے عبادت کریں۔ اب ایسے موقع پر جو اللہ کی مرضی کو مقدم رکھ لے، اللہ کی مرضی کو مقدم رکھ لے، وہی لوگ ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا میں چلتے ہیں۔ اور اللہ کی مرضی کے مطابق یہ دنیا میں چلنے والے بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ ہم مسلمان خالی نام رکھ لینے سے، اردو یا عربی میں نام رکھ لینے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ بے شک آپ کا نام کچھ بھی ہو، اگر آپ کے اندر یہ والا جذبہ پیدا نہ ہو جائے کہ اللہ کی مرضی کو آپ دنیا کی مرضی پر مقدم رکھیں، تب تک آپ حقیقی معنوں میں مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ محترم سامعین، آج میرا موضوع ہے نیا سال اور ہم مسلمان، نیا سال اور ہم مسلمان۔ آپ کانٹیکسٹ سمجھ گئے ہوں گے، میں نے جو مقدمے کے طور پر بیان کیا کہ انسان دو طرح کے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی مرضی کو مقدم رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی مرضی، کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، تو جو اپنی مرضی کو مقدم رکھتے ہیں۔ دو کیٹیگری کے لوگ، دو کیٹیگری کے لوگ۔ اور چونکہ میں نے بتایا کہ اس دنیا میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے ان لوگوں نے اپنے گمان کے مطابق 25 دسمبر کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کا جشن منایا۔ 25 دسمبر کو ان لوگوں کا ماننا ہے، حالانکہ یہ بات کتاب و سنت سے ثابت نہیں، کسی بھی تاریخی روایت سے یہ بات ثابت نہیں
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 تاریخ یا 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ 25 دسمبر کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، اور اسی کے نام پر کرسمس ایک تہوار جو بڑا انٹرنیشنل طور پر انہوں نے پھیلا رکھا ہے اور پوری دنیا میں لوگ مناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے۔ اور ٹھیک ان کے کچھ دن بعد جب جنوری آتا ہے، پہلی جنوری، تو اس دن اپنی جشن کی انتہا کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ 25 سے یہ جشن ان کا آغاز ہو جاتا ہے اور دا اینڈ اس کا ہوتا ہے 1 جنوری کو یہ ختم ہوتا ہے یہ جشن۔ خیر، عیسائی کیا کرتے ہیں، وہ اپنے کن چیزوں کی خوشیاں مناتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں، ان کی مرضی ہے بھائی وہ منائے، مگر اس موضوع پر بولنا سمجھنا ہمارے لیے، ہم لوگوں کے لیے ضروری اس لیے ہو گیا ہے کہ آج کل بہت سے مسلمان حضرات بھی اس برائی میں ملوث نظر آتے ہیں، بہت سے مسلمان اس برائی میں ملوث نظر آتے ہیں، اس لیے اس موضوع پر گفتگو کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ بہت سے مسلمان آج 30 دسمبر ہے، آج کے ایک دن بعد 31 کے بعد یہ جنوری ایک دم آنے والا ہے، آخری سٹیج میں ہم چل رہے ہیں۔ سن 2022 اپنے آخری ایام تک پہنچ چکا ہے، اب چند گھڑیوں کی دیر ہے، ایک دن کے بعد پھر 2023 آ جائے گا۔ پوری دنیا میں جگہ جگہ بڑے بڑے بینر بن رہے ہیں، لاکھوں روپے کے پٹاخے، لاکھوں روپے کے جھالر، کمکمے اور سینکڑوں ٹن شراب کی بوتلیں، ہزاروں ہوٹلز، ہزاروں پارک سب بک ہو چکے ہوں گے، اور یہ تمام لوگ آخری دسمبر کے آخری دن کی آخری رات کا شدید انتظار کر رہے ہوں گے۔ محترم سامعین، عیسائیوں نے جب اس کا آغاز کیا تو صرف عیسائیوں نے نہیں کیا، عیسائیوں کی تقلید میں آج پوری دنیا ان کے پیچھے، پوری دنیا۔ آپ دیکھ لیجئے، ہر علاقے، ہر چھوٹی چھوٹی بستیاں، حتیٰ کہ دیہات، حتیٰ کہ وہ علاقے جہاں پر لوگوں کو یہ پتہ تک نہیں کہ اسلامی سال کا آغاز کب ہوتا ہے، اسلامی سال کا خاتمہ کب ہوتا ہے، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ پہلا سال ہمارا کون سا ہے، آخری سال ہمارا کون سا ہے۔ یہ عالم ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، غیروں کی بات نہیں کر رہا۔ مسلمان بھی اس رات یا اس دن بہت زیادہ خوش نظر آتے ہیں، وہ بھی پکنک منا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی پکنک کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، شاپنگ کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سی پلاننگیں ہوتی ہیں۔ جب یہ آخری رات آ جاتی ہے، لوگ ہاتھوں میں نعوذ باللہ اللہ کے رسول اور قرآن پاک کے حرام کردہ شراب کی بوتل، بغل میں اپنی گرل فرینڈ یا اس طرح کی ناجائز اور حرام کے کسی رشتے کو اپنے ساتھ رکھ کے، اور اس آخری منٹ کا انتظار اتنی شدت سے کرتے ہیں کہ شاید اتنی شدت سے شیطان بھی انتظار نہ کرتا ہو۔ شیطان اتنے زیادہ واہیات نہیں ہے، شیطان کو مزہ انہیں بگاڑنے میں ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں تقویٰ ہے، خوف الہی ہے، شیطان ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ اب ایک آدمی جو نائٹ کلب میں بیٹھا ہوا ہو، ہاتھ میں شراب ہو اور باہوں میں انہوں نے کسی حرام
حرام کاری کرنے والی عورت کو بٹھا رکھا ہو اور سامنے کباب پڑا ہوا ہو اور طرح کے انواع و اقسام کی نشیلی چیزیں پڑی ہوئے ہو، وہاں شیطان کو رہنے کی کیا ضرورت؟ شیطان تو آئے گا ایسے لوگوں کو بہکانے کے لیے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دل میں تقوی ہے، انہیں آ کر برگلائے گا، ہمارے مسلم نوجوانوں کو ٹارگٹ کرے گا کہ یار تمہارا کیا مذہب ہے، کس مذہب کے تم مانتے ہو؟ نہ تمہارے مذہب میں کوئی خوشی ہے، نہ تمہارے مذہب میں کسی طرح کی کوئی رنگینی ہے، آؤ یار مزہ کرو، آؤ انجوائے کر لو، زندگی 4 دن کی ہے، مزہ مار لو پھر چلے جانا، مزہ مار لو، تھوڑا سا مزہ کر لو۔ اسلام بھائی تو انجوائے کرنے سے تو نہیں روکتا، اسلام اتنا تنگ تو نہیں ہے، اتنا چھوٹی سوچ کا تو نہیں ہے کہ آدمی تھوڑا سا خوش ہوتا ہے تو اس میں منع کر دے۔ اس طرح کی چیزیں انسان کے دماغ میں اور نوجوانوں کے دماغ میں ڈالی جاتی ہے، وہ بھی سوچتے ہیں یار اتنے لوگ مناتے ہیں، اتنے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے منانے سے کیا ہو جائے گا؟ پھر وہ اس انسان کو، مسلم نوجوان کو اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جایا جاتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے وہ وہاں پر جانے لگتے ہیں، انجوائے کرنے لگتے ہیں، خوشیاں منانے لگتے ہیں، اور جیسے ہی اس سیڑھی کو وہ پار کرتے ہیں، خالی اس سیڑھی کے پار کرنے کی دیر ہے، اس سیڑھی کو جیسے ہی وہ پار کرتے ہیں پھر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ لوگ ان کو بڑا اونچا مقام دیتے ہیں، ابتدا میں بڑا اونچا مقام دیتے ہیں، ان کو رہنما تک بنا لیتے ہیں، ان کو رہنما تک بنا لیتے ہیں، کیونکہ شیطان کو معلوم ہے کہ یہ تو بہکا ہوا تھا، جو بہک کے ابھی آیا ہے، ان کو تھوڑا موقع دو، ان کو تھوڑا موقع دو، ان کو تھوڑا موقع دو۔ اب ایسے لوگ اس پارٹی میں ان لوگوں سے بھی بڑھ کے ہو جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے بھی بڑھ کے ہو جاتے ہیں، اور دھیرے دھیرے یہ کلچر، یہ چیزیں ان کے دل و دماغ میں ایسے راسخ ہو جاتی ہیں کہ اس کلچر کے وہ دیوانے ہو جاتے ہیں اور اس کلچر پر اپنی جان تک لٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں، دیکھو اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے یہ مسلمانوں کے لیے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے لوگوں، یقیناً تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے کلچر کو اپناؤ گے۔ پہلے لوگوں کے کلچر، پہلے لوگ کون ہے؟ ظاہر ہے یہود ہے، نصارہ ہے، اور بھی دیگر قومیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے سے پہلے کے لوگوں کے کلچر کو اپناؤ گے، وہ بھی قدم بقدم، بالشت ببالشت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں گھس جائے، گوہ ایک سمندری، ایک جنگلی جانور ہے جو عام طور پر لوگ کھاتے بھی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر گوہ کے سوراخ میں اگر وہ لوگ داخل ہو جائے تو وہاں بھی تم داخل ہو جاؤ گے۔ گوہ کا سوراخ اللہ کے رسول نے اس لیے کہا کہ گوہ جب اپنا سوراخ بناتا ہے نا تو بڑا ٹیڑھا میڑا بناتا ہے، بہت زیادہ ٹیڑھا میڑا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ماقبل کے لوگ یعنی پہلی کی شریعتوں کو ماننے والے لوگ اگر گوہ کے سوراخ جیسے ٹیڑھے میں سے راستے میں بھی چلیں تو تم اس پر بھی چلو گے، اس پر بھی تم چلو گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر ان میں سے کوئی شخص کھلے عام سڑکوں میں اپنی ماں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا تو لوگوں تم لوگ بھی ایسا کرو گے۔ اللہ اکبر۔ اپنی ماں کے ساتھ ناجائز تعلق اگر ان میں سے کوئی قائم کر لے تو ہماری امت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہو جائیں گے جو راستوں میں کھلے عام اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ یہ حرکت کریں گے۔ یہ انہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے جو ان دیگر مذہب کے کلچروں پر ایمان لائے ہوئے ہیں،
ان پر رچ بس گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں، جن کو دل و دماغ میں چھایا ہوا ہے، اپنے اسلام کی وقعت، اپنے اسلام کی سادگی انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ تو ملاؤں کا دین ہے، یہ تو صوفیوں کا دین ہے، یہ صرف اللہ اللہ کرنے کا دین ہے، یہاں تو ہنسی مذاق کا بھی موقع نہیں۔ میرے بھائیوں، ہنسی مذاق کے لیے تم دنیا میں نہیں آئے، ہنسی مذاق کے لیے تم دنیا میں نہیں آئے، رنگینیاں منانے تم دنیا میں نہیں آئے، مستیاں کرنے تم دنیا میں نہیں آئے، یہاں آئے ہو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ یہ چند روز کی دنیا ہے، مختصر سی یہ دنیا ہے، ہم امتحان کے غرض سے آئے ہیں، لہذا ہیپی نیو ایئر کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ بھئی نیو ایئر کیسے ہو گیا؟ ہمارے لیے وہ مبارک بادی کا ذریعہ کیسے بن گیا؟ بھئی لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد، مبارک ہو بھائی، مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو، یہ کس طرح کی چیزیں ہیں؟ آپ اگر غور کریں تو یہ نہایت درجے کی بیوقوفی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان اللہ کے پاس سے 60 سالہ یا 70 سالہ زندگی لے کر آیا تھا، تو اب تو مان لیجئے ہم لوگوں کی عمر کا ہوگا تو 35 سال تو ویسے ہی گزر گیا، اب بچا کتنا؟ 30-35 اور بچا، اس پر بھی 1 سال کم ہو جائے تو یہ خوشی منانے کی بات ہے، خوشی منانے کی بات ہے۔ آپ ریچارج کرتے ہیں 3 مہینہ کا، ریچارج کرتے ہیں، دن جیسے جیسے گزرتا جائے آپ کو خوشی ہوگی، آپ کو لگے گا یار ریچارج والا تھوڑا اور لمبا چلا جاتا، بھائی اور لمبا ہوتا تو خوشی مناتے، مختصر ہو رہا خوشی منا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی پھانسی کی سزا کورٹ نے سنا دیا ہو کہ آج کے 2 سال بعد تم کو پھانسی ہوگی، اب 2 سال میرے پاس ٹائم ہے، یہ ٹائم جیسے جیسے مہینہ گزرتا جائے گا، اگر کوئی آپ کو کہے کہ بھائی آپ کو مبارک ہو، یہ مہینہ آپ کا گزر گیا، تو ایسے لوگوں کو لگے گا کہ جوتا مار دیں، یہاں ہماری جان نکلی جا رہی ہے اور ہم کو کہہ رہے ہیں مبارک، یہاں ہم چاہتے ہیں کہ اس سال سے ہم قریب نہ ہوں، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے دور ہی ہو جائے اور مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہی حال ہمارا زندگی کے ساتھ ہے، یہی حال ہمارا زندگی کے ساتھ ہے۔ بھئی مبارک کس معنی میں ہے؟ ہاں یہ ہوتا کہ ہماری عمر بڑھ گئی ہے تو کہتے چلو مبارک ہے، الحمدللہ مبارک، لیکن یہ کس اعتبار سے مبارک؟ یہاں تو الٹا ہمارا گھاٹا ہوا ہے۔ اگر ہم نے 60 سال کی زندگی لے کر آئے تھے، 70 سال کی زندگی لے کر آئے تھے تو 1 سال کم ہوا ہے بھائی، زیادہ نہیں ہوا ہے۔ کسی کا تنخواہ 10,000 ہو، گھٹا کر 9,000 دے دو اور کہو مبارکباد، وہ مار دے گا انسان۔ ہاں 11,000 ہو جائے تو کہو کہ ٹھیک ہے بھائی، چلو الحمدللہ مبارک ہو، لیکن اس کو 1,000 گھٹا کے آپ دیکھیے ان کو مبارکباد دے کے۔ تو یہ سب چیزیں لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں، اور یہاں اتنی لوجیکل بات ہو رہی ہے۔ بھائی شیطان جب انسان کو بہتاتا نا، ان کا دماغ سب سے پہلے آف کر دیتا ہے، دماغ میں سوچنے کا یہ مادہ ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے، تو وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ یہ 10 محرم کو روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ ان لوگوں نے بتایا کہ چونکہ اسی تاریخ کو اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دیا تھا، اس لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نبی کو اللہ کی جانب سے کوئی نعمت ملی ہو تو ہم سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ مسلمانوں تم بھی روزہ رکھا کرو، تم بھی 10 محرم کو روزہ رکھو، لیکن ان یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے اس لیے 1 دن اور بڑھا لو۔ اس حدیث پاک میں غور کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے۔ وہ غور کرنے کی بات یہ ہے
کہ دیکھیے روزہ رکھنا ایک نیکی کا کام تھا. نیکی کا کام تھا. ایک نبی کو اللہ کی طرف سے نعمت ملی تھی اور اس نعمت کے شکریہ کے طور پر روزہ رکھنا یقیناً نیکی کا کام تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی کے کام میں بھی یہودیوں کے ساتھ مشابہت کرنے کو پسند نہیں فرمایا. ایک دن مزید اس میں روزہ بڑھا دیا. تو جب نیکی کے کام میں ان لوگوں کی مشابہت ہمارے لیے جائز نہیں ہے تو برائی کے کام میں، بدکاری کے کام میں، دنیا داری کے کام میں اور رنگیلیوں کے کام میں، رنگ رلیوں کے کام میں، عیاشیوں کے کام میں اور یاریت کے کام میں ہم ان کا ساتھ دیں، ہم اس برائی میں ان کے نقش قدم پر چلیں، یہ کیسے ہمارے لیے ممکن ہوگا؟ یہ کیسے ہمارے لیے جائز ہوگا؟ کیسے ہمارے لیے جائز ہوگا؟ آج کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ وہ دنیاوی چکروں میں، دنیا داری میں اللہ رب العالمین کو بھولتے جا رہے ہیں. رب العالمین نے جس مقصد سے انہیں اس دنیا میں بھیجا تھا اس مقصد کو بھلا رہے ہیں اور رب کی مرضی پر اپنے من کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کو ترجیح دے رہے ہیں. رب کی مرضی کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کے مطابق. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقہ. اے انسان، اس دنیا میں تم اسٹرگل کرو گے، محنت کرو گے، چاہے اچھا کام کرو یا برا کام، کرتے کرتے اپنے رب کے پاس چلے جاؤ گے. اپنے رب کے پاس چلے جاؤ گے. اللہ کے اس قانون سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اللہ کے اس قانون سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا. اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے یہاں کچھ نہ کچھ کر کے لازماً ان کو جانا ہے اپنے رب کے پاس. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. اے لوگوں، قیامت جب قائم ہو جائے گی، میدان حشر ہوگا، جس آدمی کو ان کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں مل گیا، دائیں ہاتھ میں مل گیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس آدمی کو بھی ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، ان کے دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. تو ان سے بڑا ہی آسان حساب لیا جائے گا، بڑا ہی آسان حساب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ آسان حساب لیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے نام اعمال خالی ایک نظر دیکھ کے آگے بڑھا دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے چل جائے گا، اتنا کر کے سیدھا فائنل. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس آدمی پر ذرا سا شک ہو گیا اور کہا کہ اس کا نامہ اعمال تھوڑا سائڈ میں رکھو، اس کو چیک کرو صحیح سے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس آدمی پر بھی تھوڑا سا شک ہو گیا جس کے نام اعمال میں اور جس کے نام اعمال کو سائڈ میں رکھوا دیا، کہا اس پر تھوڑا دیکھو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہلاکا، وہ برباد ہو جائے گا. جس آدمی کا خالی ایسے لے کے کہا ٹھیک ہے چلو کر دیا جائے گا، وہ پار ہو گیا. یہی ہے حساب یسیر. تو جس آدمی کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. ایسے لوگوں کا حساب بڑا آسانی سے پار ہو جائے گا، وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اور وہ انسان اپنے گھر والوں کی طرف دوڑتا، خوشیاں مناتا، جشن مناتا آئے گا. آج ان کے جشن کا دن ہے، آج وہ جشن مناتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف آئے گا، لوگوں کو بتائے گا یارو دیکھو میں پاس ہو گیا. آج ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا، آج ان کے جشن کی انتہا رہے گی. لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. جس آدمی کو ان کے کرتوتوں کا لسٹ، ان کے کرتوتوں کا مکمل ڈیٹا، پوری لسٹ جن کو پکڑا دی جائے گی من وراء ظہری، ان کے پیٹھ پیچھے سے. کچھ لوگوں کے نام اعمال
پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ چونکہ ایسے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں۔ آج تو ان کو پتا ہے کہ یہ نام اعمال ہمیں نام ملے تبھی ٹھیک ہے، اس لیے وہ ہاتھ ایسے کر کے رکھے گا کہ تاکہ ہاتھ ہی نہ دکھے، یا اس لیے کہ لوگوں کے سامنے رسوائی کا ذریعہ نہ بن جائے، ہاتھ پیچھے رکھے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کے پیچھے ہی سے ان کو پکڑا دیا جائے گا، نام اعمال جیسے ہی وہ پکڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، جیسے ہی وہ نام اعمال پکڑے گا وہ موت بلانے لگے گا، موت، کہ اللہ موت دے دے، موت آ جا، موت آ جا، موت آ جا کرنے لگیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، ابھی کہاں موت بلا رہے ہو، ابھی تو بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوگا، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اور ایک اہم بات اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ دنیا میں اپنے گھر والے میں بڑا خوش تھا، بڑا خوش تھا۔ جہاں نیک لوگ اس دنیا میں اللہ کی اطاعت کیا کرتے تھے اور قدم پھونک پھونک کر رکھا کرتے تھے یہ سوچ کر کہ ہمیں اللہ کے ہاں حساب دینا ہے، کوئی ذرا سا معمولی بھی غلط کام نہ ہو جائے، لیکن یہ آدمی اپنے دنیا میں چین کی بانسری بجا رہا تھا، چین کی بانسری، اپنے بال بچوں کو انجوائے کرا رہا تھا، مستیوں میں پوری زندگی انہوں نے گزار دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آج یہ موت بلا رہا ہے، پوری دنیا کی زندگی میں یہ بڑا خوش تھا، پورا جشن منا کے آیا ہے، پورا خوشیاں منا کے آیا ہے، خوب مستیاں اور انجوائے کر کے آیا ہے۔ آج کے دن یہاں ان کے لیے موت بھی نہیں آئے گی، موت بھی نہیں آئے گی۔ ان کو لگ رہا تھا کہ ہمیں پلٹنا نہیں، ہمیں اپنا اللہ کے سامنے حساب نہیں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا بلا، کیوں نہیں؟ اللہ کی ذات ان کو دیکھ رہا تھا، دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں اللہ رب العالمین مکمل طور پر ہمیں اپنے نگاہ میں لیے ہوئے۔ اس لیے اے لوگوں، اگر دنیا داری میں مشغول ہو، بدکاریوں میں مشغول ہو تو اللہ کے واسطے باز آ جاؤ، اس راستے کو چھوڑ دو، یہ راستہ تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگرچہ بظاہر یہ راستہ بڑا مزیدار ہے، بڑا خوشگوار ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، لیکن یاد رکھو یہی وہ چیزیں ہیں جن سے جہنم کو گھیرا گیا ہے، جن سے جہنم کو ڈھک دیا گیا ہے، جہنم کو جن سے ڈھک دیا گیا ہے، یہ وہی راستہ ہے۔ اس راستے میں آپ کو یقیناً مزہ ہے، اس راستے میں یقیناً انجوائے ہی انجوائے ہے، خوشیاں ہیں، مگر اس راستے کا آخری انجام جو ہے وہ بہت بھیانک ہے۔ اور اللہ کے راستے میں یقیناً پریشانیاں ہیں، یقیناً دشواریاں ہیں، یقیناً بہت طرح کی مشقتیں ہیں، لیکن اس راستے کا آخری انجام جنت الفردوس ہے، جنت الفردوس ہے، جس سے بڑی کوئی نعمت انسان کو نہیں مل سکتی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا جنہوں نے پوری زندگی مستی کی ہوگی، کبھی دکھ دیکھا نہ ہوگا، دکھ کبھی دیکھا نہیں ہوگا، ان کو لایا جائے گا اور اس آدمی کو جہنم میں خالی ایک مرتبہ ڈبکی لگا کے اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا کہ بندہ کبھی دنیا میں تمہیں کوئی خوشی، دنیا میں کوئی خوشی دیکھی ہے؟ حالانکہ اس کی پوری زندگی راجاؤں جیسی گزری ہے، خوش ہی خوش، مال ہی مال، دولت ہی دولت، انجوائے ہی انجوائے، لیکن جہنم میں ایک مرتبہ خالی ڈبکی لگ جانے کے بعد وہ یہی کہے گا کہ اللہ اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں کبھی کوئی خوشی میں نے نہیں دیکھی۔ اور ایک بندہ جس کی پوری زندگی پریشانی میں گزری ہوگی، پوری زندگی دکھوں میں گزری ہوگی، جنت کا ایک نظارہ ان کو لگا دیا جائے گا،
ایک مرتبہ جنت کا وہ دیدار جب کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ اے بندہ ذرا بتا کبھی دنیا میں تم نے کوئی غم دیکھا ہے، کوئی پریشانی دیکھا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کبھی لائف میں نے کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ بھائی زندگی کی جب یہ حالت ہے تو یہاں کی رنگینیوں کا کیا فائدہ؟ جب زندگی کے یہ عالم ہے تو یہاں کی رنگینیاں اے لوگوں دھوکے کا سامان ہے۔ اس لیے چاہے وہ نیو ایئر کی خوشی ہو یا اس طرح کی ویلنٹائن ڈے کی خوشی ہو یا برتھ ڈے کی خوشی ہو یا ہالوین کی خوشی ہو یا اس طرح کی جتنی بھی بےہودہ رسمیں منائی جاتی ہیں، اپریل پھول وغیرہ، یہ سب کے سب انسان کو دھوکہ دینے کے سامان ہیں اور ظاہری خوشی کی وہ علامتیں ہیں جن سے جہنم کو گھیرا گیا ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے نوجوانوں کو بچاؤ، اپنے نوجوان نسل کو بچاؤ۔ یہ تباہی کے راستے ہیں، یہ بربادی کے راستے ہیں۔ اس راستے میں تمہارے لیے بھلائی نہیں ہے، اس راستے میں تمہارے لیے اچھائی نہیں ہے، یہ سراسر ہلاکت کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بڑی آفت یعنی وہ قیامت آ پڑے گی، قیامت آ پڑے گی، یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا۔ بھائی اس دن نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں جب تک سانس ہے، جب تک آپ اس دنیا میں موجود ہیں، یہی نصیحت حاصل کرنے کی جگہ ہے، یہیں آپ اپنا سدھار کیجئے، اپنی ماں بہنوں بچوں پر خاص خیال رکھیں، خاص اہتمام کریں، کسی طرح کی بےہودگیوں میں وہ نہ پڑ جائیں، کسی طرح کی بدکاریوں میں وہ نہ لگ جائیں، غلط راہ میں نہ چلے جائیں۔ آپ گارجین ہونے کی حیثیت سے آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، خاص خیال رکھیں، کسی طرح کی بےہودہ چیز میں وہ شریک نہ ہوں۔ اچھا، اب رہ گئی بات کہ جب پوری دنیا جشن منا رہا ہو تو ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ علماء کرام نے اس سلسلے میں بتایا ہے کہ ہمارے لیے دو کام ہو سکتے ہیں۔ ایک کام یہ کہ ہم اپنا احتساب کریں۔ احتساب کا مطلب ہوتا ہے جائزہ لینا، اپنا جائزہ لینا۔ بھئی سال گزرا، ایک سال گزرنے پر ہر کمپنی والے، ہر بڑے بڑے مینجمنٹ چلانے والے وہ اپنا حساب کتاب کرتے ہیں کہ پورے سال ہم نے چلایا ہے، اس پورے سال میں ہمارا کتنا گھاٹا ہوا، کتنا نقصان ہوا یا کیا کچھ طریقے ہوئے، ان ساری چیزوں کا وہ حساب لگاتا ہے۔ اور حساب لگانے کے بعد پھر آگے کا لائحہ عمل وہ جو ہے تیار کرتا ہے۔ پہلے حساب لگائے تو ہمیں بھی چاہیے بھئی حساب لگانے میں کوئی دقت نہیں، اس کے لیے کسی لاش دینی کی ضروری نہیں۔ ہر انسان کو ہر دن کا حساب رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے جب اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ بھئی ہمارے سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے، ہمارے سے کوئی شرک نہ ہو جائے، ہمارے سے کوئی بدکاری نہ ہو جائے، اور اگر ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا ہے کہ پوری دنیا میں سارے انسان گناہگار ہو سکتے ہیں، ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم سے گناہ ممکن ہے ہو جائے، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ تو بھئی ہر انسان کو چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے گناہوں سے اللہ کے دربار میں معافی مانگیں، کیونکہ ایک سمجھدار آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے یا اپنے نقصان کی بھرپائی کر لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے کی زندگی کو کیسے گزارنا ہے یہ پلاننگ کرے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنے مسلمان لوگوں سے یہ کہا ہے کہ لوگوں پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بڑھاپا آنے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت جانو۔ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس جوانی میں انسان کو بہکنے کا سب سے زیادہ چانس ہوتا ہے، اس لیے اس جوانی کو سنبھال کر اللہ کی عبادت میں لگاؤ، کیونکہ اللہ کو نوجوانی اور جوانی کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا بیماری آنے سے پہلے
صحت و توانائی کو، صحت مندی کو غنیمت جانو. بیماری سے پہلے صحت. اللہ نے ابھی آپ کو صحت دیا ہے، ماشاءاللہ، آپ اللہ کی عبادت میں لائیں قبل اس کے کہ آپ کو بیماری گھیر لے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فقر و محتاجگی آنے سے پہلے اپنی غنا، اپنی مالداری کو غنیمت جانو. ابھی اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، 4 پیسے آپ کے جیب میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دیوالیہ ہو جائیں، آپ کے گھر کے سارے پیسے ختم ہو جائیں اور ایسے راستے بند ہو جائیں جہاں سے آپ کے لیے روزی روٹی کا امکان ہو. تو یہ نوبت دیکھنے سے پہلے اللہ نے ابھی 4 پیسہ آپ کو دیا ہے، صدقہ و خیرات کریں، اللہ کے راستے میں لگا لیں، ابھی عبادت کر لیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مشغولیت آنے سے پہلے اپنے فرصت کے لمحات کو غنیمت جانیں. فرصت کے لمحات یاد رکھیے، مشغولیت جب انسان کے اندر بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ کچھ کر نہیں پاتا. اس لیے مشغولیت سے پہلے جو بھی فرصت کا وقت ہے، اس فرصت کے وقت کو غنیمت جانیں، اللہ کی راہ میں لگائیں. اور آخری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانیں. زندگی جب تک ہے، جب تک سانس ہے، تب تک آپ کے معافی کا چانس ہے. آپ اللہ کے دربار میں معافی مانگیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور تمام طرح کی ان بدعتیوں اور تمام طرح کی ان فحش کاموں، غلط کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اپنی من کی نہ چلا کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق چلائے. آمین.